السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین معظم اور مکرم کی خدمت میں تقوی الہی کے ساتھ تمسک، تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی کا استوار کرنا اور تقوی الہی کے ساتھ اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف گامزن ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی اس موضوع پر تخصصی مطالعہ کرنا چاہے تو مختلف اسلامی علوم، ان میں مختلف زاویہ سے تقوی پر گفتگو ہے۔ ایک بہت ابتدائی اور سطحی گفتگو فقہ میں بھی آتی ہے بعض جگہوں پر، مثلاً جو ہے امام جماعت یا امام جمعہ اہل تقوی ہونا چاہیے، یا جو گواہی کے قابل ہے وہ عادل اور اہل تقوی ہونا چاہیے۔ وہاں پھر اس کا جو ہے ڈیفینیشن بھی بہت آسان ہے، اور یہیں سے کہ جو واجبات کو ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور اگر کبھی اس سے گناہ سرزد ہوا ہو تو اس سے فوراً توبہ کی ہو۔ جو بہت تھوڑی سی ڈیپ اور دقیق بات ہے تقوی کی، وہ علم اخلاق میں ہے۔ وہ چونکہ انہوں نے بہت عمق میں گئے ہیں، اور ان کا روش بھی یہی ہے، علماء علم اخلاق۔ ہم نے جو عموماً سنا ہے اور جن سے آشنا ہوتے ہیں علماء، وہ فقہا ہیں۔ مراجع اعظام کا ہم نے نام سنا ہوا ہے جن کی تقلید ہوتی ہے۔ یہ مراجع اعظام ایک سبجیکٹ جس کو علم الفقہ کہتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سارے علوم ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ضمناً علم فقہ میں تخصص کے لیے، لیکن ممکن ہے ایک فقیہ بہت سارے اسلامی علوم میں دوسرے فقہ کے علاوہ اس میں اسپیشلسٹ نہ ہو۔ یہ صرف ممکن نہیں ہے بلکہ ایسے ہوا ہے۔ اور چھوٹا منہ بڑی بات، میں بزرگوں کی جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے ان کی بات کر رہا ہوں، مثل شہید مطہری اور علامہ طباطبائی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے
کہ بعض ایک مخصوص نصاب بن گیا تھا حوضوں میں علم فقہ کا، علم اصول کا، وہ پڑھ کے جو صرف اسی کو پڑھ کے ظاہر ہے پھر اس کو سند بھی مل جاتی تھی، چونکہ وہ استنباط حکم فقہی کا کر لیتا تھا۔ تو جو وہ پڑھا ہے لیکن قرآنیات میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، عرفانیات میں نہیں ہے، اخلاقیات میں نہیں ہے، یہ مجتہد اس کی نظر بہت محدود ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہو، کیونکہ سب اہل علم اور فضل ہیں، تو انشاءاللہ یہ باتیں بدآموزی نہیں رکھیں گی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مجتہدین ہی امام خمینی کے مقابلے میں کھڑے رہے، ایسے ہوا ہے۔ جب انقلاب آ گیا ہے تو پھر چونکہ یعنی ان کی شخصیت بھی ایسی بن گئی تھی کہ ان کے خلاف قیام کرنا خطرناک تھا، بلکہ اس کے بعد بھی آپ یہ ان باتوں سے آگاہ ہیں، ہوا ہے، جیلوں میں ڈالے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ جو ہے امام خمینی نہ صرف فقیہ تھے بلکہ مفسر بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، عارف بھی تھے، معلم اخلاق بھی تھے۔ یہ سارے علوم مل کے پھر ایک صحیح قرآنی مومن اس کی تشکیل پاتی ہے، جب یہ سارے علوم مکمل کمپلیٹلی ایک جگہ پر علماء نے جو مثال دی ہے، جس کے ایک طرف زیادہ پڑھ گئے اور دوسری طرف کمزور رہے ہو گئی ہو، اس کی نگاہ ایسے ہوتی ہے جیسے یہ ملا صدرہ کی تعبیر ہے، البتہ انہوں نے غصے میں ہی استعمال کی ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آنکھ کسی وجہ سے بعض لوگوں کی ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، آنکھ کو کوئی ایسا ڈیفیکٹ اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس کو دو نظر آتی ہیں۔ اللہ آپ کو تمام مرضوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایسے ہوتا ہے، آنکھ بعض اوقات ہوتی ہے چیز اور نہیں دکھاتی، اندھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے کہ رؤیت ہلال میں کوئی بابا جی تھے تو ان کے یہ بال بڑے ہوئے تھے، وہ آگے آیا ہوا تھا، سارے کہتے کہ چاند نظر نہیں آیا، وہ کہتے تھے نہیں آ گیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو چاند نہیں نظر آ رہا، یہ آپ کا بال آگے آیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی مسٹیک جب ایک طرف کمی ہو اور دوسری طرف، اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا حیوان یا انسان کے بچے غیر موزون، بعض اوقات ایک ہاتھ لمبا ہوتا ہے، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، ایک ٹانگ لمبی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر نہ چل صحیح سکتا ہے، نہ کام صحیح کر سکتا ہے، جیسے یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح علوم میں بھی جو غیر معصوم ہیں ان میں ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ تقویٰ کا جو قرآنی مفہوم ہے، جو عام، جس کا خطبہ جمعہ میں امام جمعہ پر جس کی تشریح اور تبیین اور جس کی نصیحت کرنا واجب ہے اور مومنین پر سننا واجب ہے، وہ بہت عام ہے۔ وہ حتیٰ اس کی یہ جو آپ ہمارے بدنی نقصانات ہیں، آپ جتنے تشریف فرما ہیں، بہت کم امید ہے کہ آپ کو ابھی لیبارٹری اگر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے جائیں تو آپ میں سے مومنین کرام 100% 100% سارے ٹھیک ہوں، گردہ بھی ٹھیک ہو، معدہ بھی ٹھیک ہو، آنکھ بھی ٹھیک ہو، ہارٹ بھی ٹھیک ہو، جگر بھی ٹھیک ہو، نہیں ہے ایسے۔ اور ان میں سے اکثر مرضیں بے تقوائی کی وجہ سے ہیں۔
اسلام نے بہت ساری احتیاطیں بتائی ہیں، ان کا ہم خیال نہیں رکھتے اور ہمارا بدن مریض ہو جاتا ہے۔ ڈیٹیل ہے اس میں مثلاً آج کل بہت سارے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹینشن کے مریض ہو جاتے ہیں، سکرین پر فیس بک اور واٹس ایپ استعمال کر کے پھر رات کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے، جس میں دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے وہ رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ لاہوری ہے ہی وہ جس کا نیند کا ٹائم 2 بجے سے شروع ہو، اس سے پہلے فوڈ سے ٹریٹ میں ہوتا ہے یا ٹی وی کے سامنے ہوتا ہے، یا آج کل تو سارا کچھ وہ ہاتھ میں آ گیا۔ یہ بہت ساری مرض ایسی چیزیں جب بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، جب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس بے سکونی کی وجہ سے آگے شوگر کا بھی وہ پیشنٹ ہو جاتا ہے، ہارٹ کا بھی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا بھی ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تک تقویٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آدمی متقی ہو تو بدن سالم رہتا ہے، اگر غیر متقی ہو تو بدن سالم نہیں رہتا۔ اس کے بعد آگے میں نے ہر خطبے میں یہ اشارہ کیا کہ ایک آدمی کی شخصی زندگی ہے، مثلا بدن ٹھیک ہے، بدن بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذہن ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری نفسیاتی مرضوں کا شکار ہے۔ یہ بے تقوائی کی وجہ سے ہے۔ بہت ساری نفسیاتی ایڈوائز کی ہیں، اسلام میں ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہاں درس بھی رکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ سورہ فاتحہ اگر انسان سمجھ کے پڑھ لے تو ذہن واش ہو جاتا ہے۔ ایک آیت سورہ فاتحہ کی یہ کئی نفسیاتی مرضوں کا علاج ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور پھر عائلی زندگی ہے، بندہ خود شخصی طور پر غیر شادی شدہ تھا تو ٹھیک تھا، جب بیوی اور بچے آئے ہیں تو اب پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور نہ، اس کو عائلی زندگی کی ایک با تقویٰ زندگی ہے۔ بچوں کے ساتھ ایک با تقویٰ رہنا ہے، ایک بے تقویٰ رہنا ہے۔ ایک شوہر با تقویٰ ہے، ایک شوہر بے تقویٰ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی اور بچے آپ کا رزق لے کے آتے ہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یہ جو چھڑے ہیں، یہ جو بوڑھے ہو رہے ہیں کہ ابھی جاب نہیں لگی، ابھی میری سیلری نہیں مکمل ہوئی، قرآن مجید خطبہ نکاح میں یہ آیت کوٹ ہوئی ہے کہ قال عز شانہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہ جو غلام یا آزاد جو جنہوں نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، ان کی شادی کرو۔ اگر فقر کے ڈر سے شادی نہیں کر رہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے، عمران خان نہیں، یغنہم اللہ من فضلہ۔ اور بہت ساری روایات ہیں کہ ایسے بھی روایات میں ہے کہ یعنی ایک بندہ غریب ہے، وہ جا کہتا ہے کہ میں تو اتنا تو یعنی معصوم کہتے ہیں شادی کر، وہ کہتے ہیں میرے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں سمجھتے، یہ تقویٰ میں آتا ہے۔ بندہ جاتا ہے امام کے پاس کہ میں بھوکا ہوں، فاقے ہیں، بالکل کچھ نہیں ہے، امام فرماتا ہے صدقہ دے۔ لو جی، میں مانگنے آیا ہوں، بھائی پہلے جو پڑے ہیں وہ کم ہے، 1000 روپیہ بچ گیا، ابھی مہینہ رہتا ہے، امام فرما رہے ہیں اسی میں سے صدقہ دے جو تھوڑے سے پڑے ہیں۔ یہ تیرے صدقہ نہ لینے نے جو اللہ کی طرف سے رزق آ رہا تھا وہ روکا ہوا ہے، یہ بند آگے سے ہٹاؤ۔
اوپر چلے جائیں، پھر خاندانی زندگی ہے، پھر ملکی لیول پر، عالمی لیول پر جو جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے انسان اس وقت. میں یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا، جو بندے اور انشاءاللہ آپ رکھتے ہیں جو عالمی، میں نے بارہا عرض کیا کہ جن کا ہم تصور کر کے ہماری رال ٹپکتی ہے نا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور سب کچھ ہے، ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی خودکشیاں کتنی ہوتی ہیں. یہیں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی پاکستان، افغانستان، عراق کا نہیں، کشمیر کا نہیں، ان ملکوں میں ایک رائٹر نے کتاب لکھی ہے خودکشی کے آسان طریقے، اور اس کو انعام ملا ہے. اس لیے کہ خودکشیاں زیادہ ہیں، جوان تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں. اس نے ایسے طریقے لکھے ہیں کہ بہت آسانی سے خودکشی ہو جاتی ہے. اگر وہ اپنی اس ترقی پر مطمئن ہوتے تو پھر خودکشیاں نہ ہوتی. پھر اس سے آگے ہے کچھ، یعنی یہ تو ہے جو یعنی بالکل اسلام کو اپناتے نہیں ہیں، ایمان کے دائرے میں آتے نہیں ہیں، اس کے لیے شخصی طور پر پریشانیاں ہیں، عائلی طور پر گھریلو پریشانیاں اس کے دامن گیر ہوتی ہیں، خاندانی طور پر اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، پھر معاشرے میں ملکی لیول پر، عالمی لیول پر جتنی پریشانیوں میں اس وقت انسانیت گری ہے، ساری اگر سارے جہان کے لوگ باتقویٰ ہو جائیں تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. اس سے آگے بھی کچھ ہے. جی آپ جیسے بزرگوار لوگ جو واجبات کے ادا کرنے والے ہیں، محرمات سے بچنے والے ہیں، خدا نے توفیق دی ہے، اسلام کو اپنایا ہوا ہے اور اچھی طرح اپنایا ہوا ہے. یوں نہیں ہے کہ ایک صوفیوں کا نظریہ ہے کہ بس ایک جگہ پر بندہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پر پہنچ کر پھر نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اب یعنی بابا جی پہنچ گئے، اللہ کے قریب ہو گئے تو اب نماز مقدمہ چھوڑ دیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. نہج البلاغہ کے خطبہ قاصیہ اس کا نام ہے، اس میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے عبرت حاصل کرو اس عبد سے جس نے 60,000 سال، معلوم نہیں کہ وہ دنیا والے سال تھے یا آخرت والے، اللہ کی عبادت کی تھی اور ایک جملہ اور ایک سیکنڈ میں وہ ساری عبادت ہفت ہو گئی اور وہ رجیم ہو گیا. جی اگر ابلیس کا یا جنوں کا مسئلہ ہوتا تو اللہ ہمارے لیے یہ نقل نہ کرتا. قرآن نے بھی نقل کیا، پھر وارث قرآن امیر بیان نے بھی نقل کیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. یہاں ایک علمی بحث ہے، علمی بحث کا نام سن کر جمعے میں ہی نیند آ جاتی ہے، تو میں اس لیے یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ جمعے کے علاوہ بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو ہے کچھ آپ میں سے آمادہ ہوں، تو یہاں وقت کم ہوتا ہے. ادھر خطبہ قاصیہ میں جناب امیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عبد تھا، اس وقت تک عبد خدا تھا اور معمولی عبد نہیں تھا، جن ہونے کے باوجود اتنی عبادتیں کی تھی کہ فرشتوں کے صف میں تھا. جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان جب انسانیت کے راہ پر چلے تو اس کا درمیانی متوسط راستہ فرشتہ خوئی ہے. جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بالکل فرشتے اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی فرشتے سے آگے منزل ہے. اس طرح جن بھی ہے، جن جب عمل کرے، عبادت کرے، عبودیت میں آئے
تو وہ فرشتوں کی صفوں میں جا سکتا ہے، اس طرح یہ گیا ہوا تھا۔ اب جناب امیر کا یہ کہنا کہ وہ عابد تھا اور ایک غلطی کی وجہ سے اس کو عبرت حاصل کرو، جس غلطی نے اس عبد کو مرجوم اور شیطان بنا دیا۔ دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اس سے بہت سارے مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ وہ شروع سے عبد تھا ہی نہیں۔ ان میں جم کیا آیت اللہ جوادی عاملی نے، آپ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی سو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے ارتداد یہ ہوتا ہے کہ بندہ شروع سے مسلمان ہوتا ہے، ایک نقطے پر آ کے کوئی کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے یا مسلمات دین کا اقرار کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مرتد کی آگے پھر کس میں ہے۔ ایک منافق ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو شروع سے مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اس کے صرف اوپر سے وہ دکھاوے کا مسلمان تھا۔ ایک انہوں نے فرمایا ہے کفر مستور، یہ عبادت گزار بندہ اس کے اندر کفر ہوتا ہے، ایک جگہ پر ایک کونے میں کفر سے مراد ایک ایسی خباثت جو سارے اسلام کو ایک سیکنڈ میں لے جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ بندہ خود بھی متوجہ اس کی طرف نہیں ہوتا، جب وقت امتحان ہوتا ہے وہ سار نکالتی ہے اور ساری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ وہ ابلیس کا کفر مستور تھا، منافق نہیں تھا ابلیس۔ میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، یہ ایک مرض ہے، انا خیر منہ، یہ ابلیس کے اندر تھی۔ ساری ہر عبادت کی حق ادا کیا عبادتوں کا، لیکن جو ہی کہا اللہ نے کہا نا کہ انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اسجدوا لآدم، اس کے سامنے جھکو۔ کہا لے بھائی عبادتہ بھی میں کراں تو جھکا بھی، کہ یہ